ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور انعام کا ذکر بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا، وہ یہ کہ فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر تشریف لائے اور راستے میں نبوت اور رسالت سے مشرف ہوئے تو 40 سال تک یہاں قیام فرما کر فرعون اور فرعونیوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ 40 سال تک پہلے آپ نے ان سے مقابلہ کیا، انہیں دین کی تبلیغ کری کہ دین الہی پر قائم ہو جاؤ، اور ان کو بڑے بڑے معجزے دکھاتے رہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، مگر وہ نہ لائے، نہ فرعون لایا اور اکثر فرعون کے ماننے والے بھی نہیں لائے۔ تب آپ نے مایوس ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا کسی صورت سے بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ہاتھ سے چھڑا تاکہ بے خوف و خطر یہ تیری عبادت کریں۔ ایک زمانہ ہو گیا فرعونیوں کی غلامی کرتے ہوئے، یا اللہ ان بنی اسرائیل کو آزاد کر دے ان فرعونیوں سے، انہیں نجات مل جائے تاکہ یہ بے خوف ہو کر تیری عبادت کرے، یعنی کسی کا کوئی ڈر نہ رہے۔ اللہ کا حکم آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات یہاں سے کوچ کر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمام جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں سب کو جمع کرو اور جمع کر کے مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور فرمایا اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا، اگر فرعون نے تمہارا پیچھا کیا تو اللہ کی طرف سے اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تب آپ نے خفیتاً سب اسرائیلیوں کو خبر کر دی۔ سارے اسرائیلیوں نے ایک جگہ جمع ہونے کا ارادہ کیا۔ فرعون کو کچھ وہم ہوا، ظاہر سی بات ہے جب سب ایک جگہ نکل رہے ہیں گھر سے تو ایک ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ آخر کہاں جا رہے ہیں، پوری کے پورے سبھی چلے جا رہے ہیں، کوئی ایک تو رہ جاتا بچہ، تمام بنی اسرائیل اپنے گھر خالی کر کر کے جا رہے ہیں، آخر یہ جا کہاں رہے ہیں۔ تو فرعون کو کچھ وہم ہوا، پوچھا کہ یہ مجمع کیوں ہو رہا ہے؟ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارے عاشورے کا دن قریب ہے، آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، یہی ہماری عید کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سب شہر سے باہر جمع ہو کر رب کی عبادت کریں۔ عاشورے کا دن ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی، تو ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس دن عید منائیں، خوشی منائیں، اس لیے ہم شہر سے باہر ایک جگہ جمع ہو کر اس دن خوشی منائیں گے، اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ تمام بنی اسرائیل اس وجہ سے وہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں اور وہاں عید منائیں گے۔ فرعون خاموش ہو گیا اور عام بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے بیش قیمت زیور اور عمدہ پوشاکیں عاریتاً مانگ لیں اور عید کے بہانے سے خیمے اور ڈیرے شہر سے باہر لگا دیے۔ ان سے زیورات وغیرہ بھی، جو جن کے یہاں کام کرتا تھا، جن کی یہاں نوکری کرتا تھا، انہیں دکھانے کے لیے کہ ہم عید منانے جا رہے ہیں، آپ کا کوئی زیور ہو تو دے دو، ہم رکھ لیں اس کو۔ کوئی کسی نے پوشاک مانگ لی، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ کپڑے دے دو، عید کا دن ہے، تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو کہ ہاں کہ یہ لوگ عید ہی منانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر اس جگہ پر خیمے اور ڈیرے
شہر سے باہر لگا دیے۔ یہ واقعہ 9 محرم جمعرات کے دن ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 80 برس تھی۔ پچھلی رات کو یعنی محرم کی 10ویں شب جمعے میں ان سب نے مع ساز و سامان کوچ کر دیا۔ ہارون علیہ السلام ان کے آگے تھے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ بنی اسرائیل 6,70,000 تھے، 6,70,000 سب بنی اسرائیل کوچ کر گئے مصر سے۔ آگے چل کر راستہ بھول گئے، چل تو رہے تھے لیکن راستہ ہی بھول گئے۔ اب راستہ نہیں نظر آ رہا کہ کدھر جائیں، جدھر جانا تھا وہ راستہ نہیں مل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھے لوگوں سے کہا کہ یہ راستہ تمہارا دیکھا ہوا ہے، تم کو ملتا کیوں نہیں؟ تو تم پرانے لوگ ہو، سب جانتے ہو اس راستے کو، آخر یہ راستہ کیوں نہیں مل رہا ہے تم کو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت قبر سے نکال کر ساتھ لے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے مصر کے بادشاہ بنے تھے، آپ ہی کی قوم سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی قوم کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ جب بھی میری قوم مصر چھوڑے تو مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ مجھے ساتھ لے کر کے جائے، ساتھ لے کر کے جائے اور میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کریں۔ ہم نے وہ وصیت پوری نہیں کی، اس لیے راستہ بھول گئے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ آپ نے سارے لشکر میں منادی کرائی کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہو وہ مجھے بتا دے۔ ایک بڑھیا عورت نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے عہد کر لیں کہ میں جو مانگوں سو پاؤں گی تو بتاؤ۔ نبی سے بولی ایک شرط پر بتاؤں گی، جو میں مانگوں آپ مجھے وہ دے دیں، تب میں پتہ دوں گی۔ آپ نے کچھ تأمل کیا، آپ سوچ میں پڑ گئے کہ معلوم نہیں ہے بڑھیا کیا مانگنا چاہ رہی ہے آخر۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ ان سے عہد کر لو اور جو چاہے سو اس کو دے دو۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے موسیٰ جو بڑھیا کہہ رہی ہے اس کے عہد کرنے کو، اس سے وعدہ کر لو جو یہ مانگے اس کو دے دو۔ آپ نے عہد فرما لیا۔ بڑھیا بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ چاہتی ہوں، اتنا چاہتی تھی کہ میں جنت میں جاؤں تو اے موسیٰ علیہ السلام مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا اس بڑھیا کے ارادے کو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو مانگے اس کو دے دو، آپ نے قبول فرما لیا۔ تب اس بڑھیا نے کہا کہ ان کی قبر شریف دریائے نیل میں غرق ہو چکی ہے، اگر فلاں جگہ سے پانی ہٹا کر زمین کھودی جائے تو اس سے آپ کا صندوق نکل سکتا ہے۔ آپ نے حکم دیا، بنی اسرائیل نے فوراً اس جگہ سے ان کا تابوت نکالا، جو جگہ بتائی تھی وہاں سے پانی کو کاٹا گیا، اور پانی کو کاٹ کر وہاں سے جب کھودا گیا تو آپ کا تابوت نکل آیا۔ یہ تابوت سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی۔ آپ نے یہ تابوت سب کے آگے رکھا اور اس تابوت کی برکت سے راستہ ظاہر ہو گیا۔ راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، وہ راستہ اب دکھنے لگا۔ رب کے فضل سے رات کے تھوڑے حصے میں بہت راستہ طے کر لیا۔ اگر آپ سیدھا فلسطین کا راستہ اختیار کرتے جو مصر سے شمال مشرق میں تھا تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتی، لیکن مرضی الہی یہی تھی، لہذا آپ مشرقی جانب قلزم کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل سقائط میں ہوتے ہوئے مقام میں ایسام میں پہنچے اور وہاں سے کوچ کر کے فی الحیرات میں قیام کیا اور وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ صبح کے وقت فرعون کو جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے راتوں رات کوچ کر گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون کو اس بات کی پتہ چلا کہ بنی اسرائیل جہاں جمع ہوئے تھے اس میدان میں تو کوئی نہیں ہے،
وہ تو خالی ہو چکا ہے، سب چلے گئے۔ فرعون کے دل میں غصے کی آگ بھڑک گئی، اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور عمدہ سوار جمع ہوں۔ روایت میں ہے کہ 70,000 گھوڑ سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی، اور باقی فوج کے متعلق کچھ صحیح پتہ نہیں لگتا۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ 70 لاکھ گھوڑ سوار فوج تھی۔ تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ 1 لاکھ تیر انداز، 1 لاکھ نیزے باز اور 1 لاکھ گلز مارنے والے ان میں تھے۔ فرعون نے ماں اس لشکر کے یہ راستہ بہت جلد طے کر کے دوپہر کے قریب بنی اسرائیل کو جا لیا۔ بنی اسرائیل فرعونی لشکر دیکھ کر گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ بتاؤ ہم کہاں جائیں۔ اتنا واقعہ سننے سے مسلمانوں کو 2 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ انبیاء اکرام کے بعض معجزات ان کی وفات کے بعد بھی دیکھے جاتے ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کے کتنے کرشمے بنی اسرائیل نے دیکھے ہیں۔ وفات ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی راستہ بھلا دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی وفات کر گئے تو مر کر معاذ اللہ رب العالمین مٹی میں مل گئے، ایسا ہرگز نہیں۔ دریائے نیل میں آپ کا قبر مبارک جو ہے مل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح سلامت لاش مبارک نکل کر آئی، اور نہ پانی گیا اس کے اندر، صندوق کے اندر۔ آپ نے فرمایا مایوس نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرے گا۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا مار کر کہو تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، حکم الہی سے تیز ہوا چلی جس نے پانی کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا۔ دریا میں 12 راستے پیدا ہو گئے، ایک دو نہیں، پورے 12 راستے بنے، جن کے درمیان پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، یعنی پانی اس طریقے سے کھڑا ہو گیا تھا اور 12 راستے بن گئے تھے۔ آنن فانن آفتاب نے زمین کو خشک کر دیا اور آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ جب اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے دیکھا تو مجبوراً یہ بھی دریا میں چل دیے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے میں داخل ہوا۔ ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ ان کے گروہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے، کیونکہ جب جس راستے پر چل گیا اب پانی دیوار بنا کھڑا تھا تو دوسری طرف والوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس راستے پہ جو لوگ گئے تھے وہ ہیں یا نہیں ہیں، کہاں گئے۔ تو یہ سوال کیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے اور لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے کیا بچے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پانی کی دیواروں پر لاٹھی ماری جس سے کہ ان میں جالے کی مثل روشن دان بن گئے، اور ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں کرتے ہوئے گزر گئی۔ دیکھنے بھی لگی اور باتیں کرتے ہوئے آرام سے، راستہ نہیں کٹ رہا تھا، باتیں کرنے سے راستہ کٹ جاتا ہے۔ جالی کھول دی، کہا جاؤ آرام سے جاؤ، باتیں کرتے ہوئے جاؤ۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے اس کنارے آ پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستہ بنے ہوئے ہیں جن میں جا بجا آبی دیواریں کھڑی ہیں۔ دل میں حیران ہوا یار یہ کیا ہو گیا، یہ دریا کیسے پھٹ گیا۔ مگر لشکر والوں سے کہا میرے اقبال سے دریا خشک ہوا ہے، میں آیا ہوں، میں خدا ہوں، میرے آتے ہی دریا نے راستہ دے دیا ہے تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں۔ اگر یہ اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے، اگر یہ بھاگتے ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں ملتے۔ اس لیے دریا نے راستہ دے دیا کہ اے فرعون آؤ انہیں زندہ پکڑ لو۔ کہاں ملتے؟ حامان نے چپکے سے فرعون کو کہا، تو حامان جو وزیر تھا وہ آیا اور آ کر اس کے کان میں چپکے سے کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا ورنہ تجھ کو اپنی خدائی کا بھاؤ یاد آ جائے گا۔ بہت خدائی کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، دریا میں قدم مت رکھنا ورنہ تجھ کو اپنی خدائی کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ بہت جلد کشتیاں جمع کر اور ان کے ذریعے دریا کو پار کر فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ سنا تو سوچا صحیح کہہ رہا ہے،
کیا فائدہ سب عزت کی وائٹ لگ جائے، چھوڑو یہیں کھڑے رہو اور انتظام کرو۔ نہیں گیا دریا کی طرف کو، کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہو گیا اور دریا کی طرف نہیں گیا تو اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی حالت میں جبرائیل علیہ السلام شکل انسانی میں گھوڑی پر سوار فرعون کے گھوڑے کے آگے نمودار ہو گئے۔ انسان کی شکل میں گھوڑی پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ فرعون نے لاکھ روکا مگر نہ رکا، وہ روک رہا تھا لیکن کہاں رکنے والا، گھوڑا اس کے پیچھے چلتا چلا گیا مگر نہ رکا اور اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب لشکریوں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا وہ بھی ہر طرف سے داخل ہونے لگے۔ اسی جگہ اتنی بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری۔ ایک بات الگ سے آ گئی کیونکہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ سامری جادوگر جس نے بچھڑا بنایا تھا اور وہ بچڑا بولنے لگا تھا اور تمام بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ یہی تمہارا خدا ہے، دیکھو پیتل کا بچڑا سونے کا بچڑا ہے اور دیکھو بول رہا ہے یہی خدا ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، وہ یہی سامری ہے۔ تو اس کا یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں کہ آخر وہ بچڑا بولا کیسے تھا، جب سونے کا تھا تو کیسے بولا تھا، تو یہاں بتا رہے ہیں۔ تھوڑا یاد رکھنے کی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری۔ اس نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت جبرائیل کی گھوڑی کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے۔ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا قدم پڑتا اور قدم ہٹتا فوراً ایک دم ہریالی کھل جاتی، فوراً ہریالی کھل جاتی۔ تو اس نے دیکھ کے اچنبے میں پڑ گیا کہ یہ کیا بات ہے، جہاں پر گھوڑے کا ٹاپ پڑ رہا ہے جیسے ہٹنا وہاں پر ایک دم ہریالی کھل جا رہی ہے، وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ وہ سمجھا کہ اس ٹاپ کے نیچے والی مٹی میں تاثیر زندگی ہے۔ اس نے تھوڑی مٹی اپنے ہاتھ لے لی۔ غز کے سارا فرعونی لشکر بیچ دریا میں آ گیا۔ ادھر بنی اسرائیل نکل کر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ خیال رہے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں کلزم کا عرض بہت تھوڑی یعنی صرف 4 فرسخ کوس تھا، اس لیے دوسرے کنارے سے یہاں کے حالات بخوبی نظر آتے تھے۔ جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو چکا تو اس کو حکم الہی پہنچا کہ تو آپس میں مل جا۔ دریا آپس میں مل گیا اور سب غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ 10ویں محرم جمعے کے دن بوقت دوپہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک تک یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ہم اس خوشی منانے کے زیادہ حقدار ہیں، جو تم خوشی منا رہے ہو اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے تھے، تمہارے نہیں تھے، حقیقت ہم زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اسلام میں بھی عاشورے کا روزہ فرض ہو گیا، اس وقت فرض ہو گیا۔ اب اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اب بھی مستحب ہے، اب بھی مستحب ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، پہلے فرض تھا اسلام میں، اب بھی بہت فضیلت کا حائل ہے۔ بنی اسرائیل کے دل میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں اس کے ڈوبنے کا یقین ہی نہ آتا تھا، ایسے گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ دنیا اسے خدا کہتی تھی۔ اتنے سال ظلم و ستم گئے تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ شخص مر سکتا ہے، کیا معلوم کہیں زندہ ہو ابھی پھر ہم پر ظلم کرے۔ تب دریا نے اس کے اوپر چند لوگوں کی لاشیں باہر پھینک دیں، اسی میں سے فرعون کی لاش بھی جو اوپر آ گئی اور دکھا دیا کہ دیکھو یہ مرا نہیں مرا، باہر پھینک دی۔ تب ان کو یقین ہوا، خیال رہے کہ فرعون تمام کفار سے بدتر ظالم تھا جس نے ہزاروں بے گناہ اسرائیلی بچوں کو ذبح کیا۔ عذاب ہلکا آیا کہ مصر سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا۔ مکانات، باغات، عورتیں، بچے سب محفوظ رہے۔ عاد و سمود کی طرح خود بستی میں رہ کر عذاب نہ آیا۔ مصر اب تک آباد ہے۔ عاد و سمود کی بستیاں اجاڑ دی گئیں۔ 2 وجہ سے ایسا کیوں ہوا کہ مصر کو برباد نہیں کیا گیا بلکہ اسی کو ہی صرف مارا گیا؟ کہنا ہے 2 وجہ سے، ایک یہ کہ مصر میں انبیاء اولیاء کے قبور ہیں،
مصر میں بہت سے انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اس وجہ سے مصر کو نہیں اجاڑا گیا۔ پتہ چلا جہاں اللہ والے قیام فرما ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان کی وجہ سے ٹل جاتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے قبور ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہاں مدفون ہوئے، ان قبروں کی برکت سے شہر برباد نہ کیا گیا۔ دوسری یہ کہ اکثر اللہ کا عذاب جرم کی طرح آتا ہے۔ فرعونیوں نے اسرائیلیوں کے مردوں کا خاتمہ کرنا چاہا، عورتوں کو باقی رکھا۔ رب نے ان کے مردوں کو ہلاک کیا، عورتوں کو باقی رکھا۔ انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا کہ مردوں کو ہلاک کر رہے تھے، عورتوں کو چھوڑ رہے تھے۔ اللہ نے بھی وہی کیا کہ ان کے مردوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی عورتوں کو باقی رکھا کہ ٹھوکریں کھاتی پھریں۔ جیسے انہوں نے کیا تھا وہی عذاب ان کے اوپر بھی آیا، اور ان کی عورتیں ٹھوکریں کھاتی پھریں۔ وہ ہمارے بنی اسرائیل کے مردوں کو مارا تھا، بنی اسرائیل کی عورتیں پریشان ہو رہی تھی، اب ان کے مرد ختم ہوئے، اب ان کی عورتیں پریشان ہو رہی، ٹھوکریں کھاتی پھریں۔ امیہ ابن خلف کو رب نے وہ عذاب دیا جو وہ حضرت بلال کو ایذا دیتا تھا، یعنی برچھوں سے جسم چھلنی کرتا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے، یہ کہ رب کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، ظالم کو ضرور سزا ملتی ہے مگر مظلوم کو چاہیے کہ جلدی نہ کرے۔ جو ظالم ہے اللہ اس کو ضرور سزا دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بھی ایسا ظالم ہو کہ جس کو سزا نہ ملی ہو، جس کا انجام بد نہ ہوا ہو، یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ ظلم کرنے والوں نے ظلم کی انتہا کی، لیکن بعد میں اللہ نے ان کا جو حال کیا وہ بھی بہت برا ہوا۔ یہ کہ عاشورے کے روزہ سنت ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، 9ویں اور 10ویں۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ شیخ عبد القادر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 50 بار قل هو اللہ پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جنت میں نور کے 1000 ممبر عطا فرمائے جائیں گے۔ نیز عاشورے کی رات کو جاگنا بھی بہتر ہے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ اس رات جاگنے والے کو ملائکہ مقربین کا ثواب ملتا ہے۔ مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ اس دن غسل کرنے سے سال بھر تک بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ شامی نے کتاب صوم میں فرمایا جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر میں خوب عمدہ اور اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک اس کے گھر میں برکت رہے گی، اور اس دن سرما لگانے سے سال بھر تک آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ اس حدیث کی بنا پر ہمارے ملک میں عاشورے کے دن کھچڑا پکایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے غلے اور گوشت ہوتا ہے، جس سے امید ہے کہ سال بھر تک ہر غلے میں برکت رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن زمین پر لگی، کشتی والوں نے نیچے اتر کر ہر قسم کے دانے ملا کر پکائے جس سے کھچڑا تیار ہو گیا۔ اترے تو کہا جس کے پاس جو ہے جمع کرو، کسی نے دال دیا، کسی نے چاول دیا، کسی نے کچھ دیا، سب نے ایک جگہ ملا کر پکا لیا، جب پکا تو وہی کھچڑا بن کر تیار ہو گئے۔ چوتھی یہ کہ انبیاء کرام پر جو نعمت الہی ہو اس کی یادگار منانا اور شکر بجا لانا سنت ہے۔ یہی پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں پر جو نعمت الہی ہو اس کی یاد منانا یہ سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی منائی، لہذا ہم کو بھی عید میلاد اور عید معراج وغیرہ منانا بہت بہتر ہے۔ خیال رہے کہ خوشی کی یادگار منانا مسنون اور غم کی یادگار منانا منع ہے۔ خوشی کی یادگار مناؤ، غم کی یادگار منانے سے شریعت منع کرتی ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو جو نعمتیں الہی ہوئی ہیں ان کو یاد کرو، یہ نہیں کہ اس دن جو ہے چیخو چلاؤ، کپڑے پھاڑو، غم مناؤ، یہ سب کام رافضیوں کے ہیں، ہمیں شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لی۔